ہے، اس کے اوپر 6 آسمان اور ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر جو قرآن اتارا ہے وہ رمضان کے مہینے میں اتارا ہے اپنے پیارے نبی کے اوپر، رمضان کے مہینے کی آخری عشرے کی کسی رات میں۔ اور وہ رات کون سی ہے؟ یہ وہی رات ہے جس کو لیلۃ القدر کہا گیا اور جس کے بارے میں اللہ نے قرآن کی سورت نازل کی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اے میرے نبی، اس قرآن کو ہم نے لیلۃ القدر میں اتارا ہے، اور آپ کیا جانے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر تو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ تو ایک تو قرآن اللہ تعالیٰ کے یہاں سے آسمان پر اترا، پھر وہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے ہمارے نبی کے اوپر اترا ہے۔ اس لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے۔ اور آج افسوس کی بات ہے، ہمارا وہ نوجوان جو 24 گھنٹے میں ہزاروں بار موبائل کھولتا ہے کہ واٹس ایپ پر کس کا میسج آیا، انسٹا پر کس کا میسج آیا، فیس بک کی ایک ایک میسج کو پڑھتا ہے، ایک ایک لائک کو دیکھتا ہے۔ لوگوں کے لائک کی اتنی پرواہ کرنے والا انسان، شاید اتنی مرتبہ تو نے قرآن کو پڑھا ہوتا تو اللہ تجھے لائک کر دیتا۔ اگر تو نے قرآن سے اتنا تعلق جوڑا ہوتا تو اللہ کی نظر میں تو پسندیدہ ہو جاتا۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس کے میسج کا انتظار کرتے ہیں۔ اگر آپ عبدالغفار صاحب سے محبت کرتے ہیں اور آپ نے ان کو میسج کیا ہے اور آپ کے میسج کو انہوں نے اوپن تک نہیں کیا، کھولا تک نہیں، اور آپ سے 1 سال کے بعد عبدالغفار صاحب ملے اور کہا کہ ارے یار کیا حال چال ہے، دوستی کا آپ کو جو ہے دم بھرنے کی کوشش کی اور دوستی کا نام لیا، تو آپ غصے میں کہیں گے کہ ارے بھائی جاؤ، آپ تو اتنے بڑے انسان ہیں کہ آپ نے میرا میسج تک کھول کے نہیں دیکھا، آپ کیا دوستی کی بات کرتے ہیں۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ دوست کا میسج آتا ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم دوست بھی مانیں اور اس کا میسج اگنور کر دیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کا کلام اور اللہ کا میسج ہے یہ قرآن، اور یہ قرآن آج ہمارے گھروں میں گرد کھا رہا ہے، دھول اور مٹی کھا رہا ہے۔ قرآن رکھا ہوا ہے ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کر، اس قرآن کو کبھی کھولنے کی ہم کوشش تک نہیں کرتے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہی وجہ ہے کہ ہمارے دل کٹھور سے کٹھور ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہمارے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں۔ دل کے تالے کو اگر کھولنا ہے تو قرآن سے اپنا تعلق جوڑ لو میرے پیارے ساتھیوں۔ قرآن کہتا ہمارے دل کٹھور سے کٹھور ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہمارے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں۔ دل کے تالے کو اگر کھولنا ہے تو قرآن سے اپنا تعلق جوڑ لو میرے پیارے ساتھیوں۔ قرآن کہتا فلا یتدبرون القرآن ما لا قلوب اقفالها، تم قرآن کے اوپر غور کیوں نہیں کرتے؟ کہیں ایسا تو نہیں تمہارے دلوں کے اوپر تالے لگے ہوئے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہارے دل لاک ہو چکے، تمہارے دل کا پاسورڈ قرآن ہے، تمہارے دل کا پیٹرن کوڈ قرآن ہے، تمہارے دل کے لاک کو ان لاک کرنے کا طریقہ قرآن کے اندر غور کرنا ہے۔ جب تم قرآن کے اوپر غور کرو گے تو تمہارے دل کا لاک کھل جائے گا۔ ہمارے دل کی کیا حیثیت ہے؟ قرآن تو وہ کتاب ہے، اللہ کہتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اس قرآن کو ہم نے کسی پہاڑ کے اوپر بھی اتارا ہوتا لرأیتہ خاشعا متصدعا، تو تم دیکھتے کہ پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تراویح پڑھانے والے کو کتنا پیسہ دیتے ہو؟ بعض جگہوں پر تو صاحب مسئلہ لوگ پوچھتے ہیں، مولوی صاحب تراویح پڑھانے والے کو پیسہ دینا جائز ہے کہ نہیں؟ اچھا، مطلب تم یہ پوچھ رہے ہو کہ تراویح پڑھانے والے کو پیسہ دینا جائز ہے کہ نہیں؟ وہ بیچارہ پورے مہینے کھڑا ہو کر کے تراویح کی نماز میں قرآن پڑھا رہا اور تم اس کو چند پیسے دیتے ہو تو مسئلہ پوچھ رہے ہو کہ پیسہ دینا جائز ہے کہ نہیں؟ شرم آنی چاہیے اور چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے۔ فری ہے، جھاڑو لگانے والا بھی آپ کے محلے میں آتا ہے تو اس کی تنخواہ لیتا ہے۔ اے مسلمان، تو نے سب سے حقیر سمجھا ہے تو قرآن کو سمجھا ہے۔ قرآن پڑھنے پڑھانے والے کا اس نے پیسہ مانگ لیا تو جان نکلتی ہے تیری۔ پچھلے سال ایک نیوز میں نے پڑھی تھی، گجرات میں احمد آباد میں ایک حافظ صاحب نے تراویح کی نماز پڑھائی تھی، ان کو وہاں کی جو مسجد کے مصلیان تھے کسی نے خوش ہو کر کے 4 ویلر دے دی تھی، 4 ویلر کی چابی کے ساتھ حافظ صاحب کا فوٹو آیا۔ ہمارے یہاں تو لوگ سن کر کے صاحب بے ہوش ہو جائیں گے، ارے تراویح پڑھانے والے کو 4 ویلر مل گئی۔ تراویح پڑھانے والا، قرآن پڑھنے والا، قرآن پڑھانے والا تمہاری نظر میں حقیر ہوگا، میرے رب کی نظر میں وہ حقیر نہیں ہے میرے پیارے ساتھی۔ میرے رب کی نظر میں قرآن پڑھانے والے کا اتنا اونچا مقام ہے،
نبی کی نظر میں اتنا اونچا مقام ہے. اللہ کے نبی فرماتے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، قرآن کو سیکھتا ہے، سکھاتا ہے. یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، آپ قبر میں جائیں گے وہاں بھی یہ قرآن آپ کے کام آئے گا. قبر میں سوال پوچھا جائے گا، منکر نکیر سوال پوچھیں گے، من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ من نبیوں کا، تیرے نبی کون ہے؟ ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ 3 سوال ہوگا قبر میں، 3 سوال ہوگا. اور معاف کرنا، ان تینوں سوالوں کا جواب میتھمیٹکس کی کتابوں میں نہیں ملے گا، سائنس اور جیوگرافی کی کتابوں میں نہیں ملے گا، ہسٹری کی کتابوں میں نہیں ملے گا، بھگول کی کتابوں میں نہیں ملے گا. ان تینوں سوالوں کا جواب کہاں ملے گا؟ جب مومن صحیح جواب دے گا میرا رب اللہ ہے، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میرا دین اسلام ہے، تو فرشتہ پوچھے گا وما یدریکا، تجھے ان تینوں سوالوں کا جواب کیسے پتا چلا؟ تو بندہ کہے گا قرأت کتاب اللہ فآمنت بہ وصدقت، میں نے قرآن کو پڑھا تھا، میں قرآن پر ایمان لایا تھا، میں نے قرآن کو سچ مانا تھا، قرآن کے ذریعے مجھے ان تینوں سوالوں کا جواب ملا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، یہ قرآن قبر میں بھی آپ کے کام آئے گا. اولاد کے لیے محنت کرنے والوں، اپنی اولاد کو سکھ دینے کے لیے حرام کی جائیداد پر قبضہ کرنے والوں، دوسروں کی زمین ہڑپنے والوں، سود اور بیاج کا پیسہ اپنے گھر میں لا کر کے اپنی اولاد کو پالنے والوں، تم بھی کان کھول کر کے سن لو، قیامت کے دن یہ اولاد بھی تمہارے کام نہیں آئے گی، اولاد بھی کام نہیں آئے گی. قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی، قیامت کے دن انسان اپنی ماں کو دیکھ کر کے بھاگے گا، اپنے باپ کو دیکھ کر کے بھاگے گا، اپنی بیوی کو چھوڑ کر کے بھاگے گا، اپنے بھائی کو چھوڑ کر کے بھاگے گا، اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے بھاگے گا، اپنی اولاد کو چھوڑ کر کے بھاگے گا. کیوں بھاگے گا؟ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَانٌ يُغْنِيهِ، اس لیے کہ قیامت کے دن کسی کے پاس اتنی فرصت نہیں ہوگی کہ وہ دوسرے کا حال چال لے. قیامت کے دن تو نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر انسان کو اپنی پڑی ہوگی، وہاں اولاد بھی آپ کے کام نہیں آئے گی. لیکن ایک چیز قیامت کے دن بھی کام آئے گی. کون نہیں کہتا کہ آپ اتنا قرآن ختم کر لو، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ڈیلی ایک قرآن ختم کر لو، وہ سب کے بس کی بات نہیں. علماء نے یہ بھی لکھا ہے 3 دن سے کم ٹائم میں قرآن ختم کرنا منع ہے، مگر رمضان کا مہینہ یا اور کوئی ایسا ٹائم جس میں زیادہ نیکی کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس میں آپ کو منع نہیں ہے. اس میں آپ اگر چاہیں تو رمضان میں ڈیلی آپ ایک قرآن ختم کر سکتے. بلکہ بعض علماء، بعض ائمہ سے ثابت ہے کہ وہ رمضان میں ڈیلی ایک قرآن ختم کرتے تھے. عام دنوں میں منع ہے کہ 3 دن سے کم ٹائم میں قرآن ختم نہ کیا جائے، تاکہ بہت جلدی جلدی قرآن نہ پڑھا جائے، قرآن کو سمجھ کے پڑھا جائے. مگر رمضان کے مہینے میں آپ جتنی اسپیڈ کے ساتھ اور جتنا زیادہ قرآن پڑھیں، کوئی حرج کی بات نہیں. آپ تلاوت صحیح کریں، اچھے انداز میں کریں، جلد بازی کے چکر میں قرآن کا معنی اور مطلب نہ خراب کریں. لیکن اگر آپ جتنا بھی پڑھ سکتے قرآن زیادہ زیادہ پڑھیں. میں ایک آپ کو طریقہ بتاتا ہوں. ہمارے یہاں جو وہ قرآن ہوتا ہے حافظی قرآن، جس میں سے ہمارے حافظ لوگ قرآن دیکھ کر کے یاد کرتے ہیں، اگر آپ اس قرآن کو اپنے سامنے رکھیں، اس میں ایک پارے میں 20 پیج ہوتے ہیں. آپ کو کیا کرنا ہے؟ ہر نماز کے پہلے اذان ہوئی ظہر کی، اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ مسجد میں پہنچ جاؤ، اور اذان کے بعد آپ مسجد میں پہلے 2 رکعت سنت پڑھ لو، اور بیٹھ کر کے 2 پیج آپ اس کو پڑھ لو. صرف 2 پیج پڑھنے میں 5 منٹ لگے گا. حافظی قرآن کی بات کر رہا ہوں، جو 16 لائن کا 15 لائن کا آتا ہے، آیت پر شروع ہوتا ہے آیت پر ختم ہوتا ہے، اس قرآن کی بات کر رہا ہوں. 2 پیج آپ نے پڑھ لیا نماز کے پہلے. اب ظہر کی نماز آپ نے پڑھی، ظہر کی نماز کے بعد سنت آپ نے پڑھ لیا، 2 رکعت یا 4 رکعت جتنی بھی اللہ نے آپ کو توفیق دی. اس کے بعد آپ بیٹھے ہیں مسجد میں، اب پھر قرآن کھولیے اور 2 پیج اور پڑھ لیجیے. 2 پیج نماز کے پہلے، 2 پیج نماز کے بعد، 4 پیج ہو گئے. ایسا ہی آپ 5 ٹائم کی نماز میں کر لیجیے. صرف اتنا کر لیجیے آپ رمضان میں کہ ہر نماز کے پہلے 2 پیج پڑھنا ہے، ہر نماز کے بعد 2 پیج پڑھنا ہے. 5 ٹائم کی نماز میں آپ کے 20 پیج ہو جائیں گے. ایک پارہ آپ کا آرام سے ڈیلی، آپ کوئی ایکسٹرا ٹائم آپ کو نہیں نکالنا پڑا.
5 منٹ آپ نے نماز کے پہلے نکالا، 5 منٹ نماز کے بعد نکالا. آپ ہر نماز کے بعد اس طریقے سے بھی کریں گے، ایکسٹرا ٹائم نہیں بھی نکالیں گے تو کم سے کم ایک قرآن تو آپ رمضان میں ختم کر لیں گے انشاءاللہ. یہ ایک میں طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں. رمضان قرآن کا مہینہ ہے میرے ساتھیوں، توجہ دو. اور 2 طریقے کی تلاوت کرو رمضان میں. ایک تلاوت تو یہ والی کر لو کہ بس پڑھنا ہے، صرف پڑھو گے تب بھی ثواب ملے گا. اور ایک تلاوت اور کرو کہ سمجھ کر کے پڑھنا ہے. الحمدللہ رب العالمین. اب یہ آیت آپ نے پڑھی، اب نیچے ترجمہ پڑھ لو. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہان کا رب ہے. پھر ہو سکے تو کوئی تفسیر پڑھ لو. تفسیر ابن کثیر آتی ہے اردو میں، وہ دیکھ لو. احسن البیان اردو کی بہت اچھی تفسیر ہے، اس کو دیکھ لو. اگر کوئی کتاب نہیں پڑھ سکتے، موبائل پر ایپ آتا ہے تفسیر کا، احسن البیان کا ایپ بھی آتا ہے، ایپ سے پڑھ لو. دھیرے دھیرے ایک ایک آیت کی تفسیر جتنا ٹائم نکال سکتے ہو پڑھو. قرآن پڑھنے کا اور قرآن پر غور کرنے کا مہینہ ہے رمضان کا. یہ 2 کام ہمیں اور آپ کو کرنا ہے میرے ساتھ. اور آگے بڑھیے. سیمانچل کے علاقے میں بیٹھا ہوں میں. جب تک مولانا عزیز الرحمان صاحب یہاں آ کر کے ترنم کے ساتھ بنگلہ زبان میں دعائیں نہ کریں، مدرسے کو چندہ نہیں ملے گا. کئی جگہوں پر لوگوں نے مجھ سے کہا مولانا آپ چندہ کیجئے، مجھے چندہ کرنا ہے، وہ دیکھ لو. احسن البیان اردو کی بہت اچھی تفسیر ہے، اس کو دیکھ لو. اگر کوئی کتاب نہیں پڑھ سکتے، موبائل پر ایپ آتا ہے تفسیر کا، احسن البیان کا ایپ بھی آتا ہے، ایپ سے پڑھ لو. دھیرے دھیرے ایک ایک آیت کی تفسیر جتنا ٹائم نکال سکتے ہو پڑھو. قرآن پڑھنے کا اور قرآن پر غور کرنے کا مہینہ ہے رمضان کا. یہ 2 کام ہمیں اور آپ کو کرنا ہے میرے ساتھ. اور آگے بڑھیے. سیمانچل کے علاقے میں بیٹھا ہوں میں. جب تک مولانا عزیز الرحمان صاحب یہاں آ کر کے ترنم کے ساتھ بنگلہ زبان میں دعائیں نہ کریں، مدرسے کو چندہ نہیں ملے گا. کئی جگہوں پر لوگوں نے مجھ سے کہا مولانا آپ چندہ کیجئے، مجھے چندہ کرنا آتا نہیں. اور میں وہ لمبی لمبی یہ جو دعائیں دیتے ہیں دان دینے والے کو ترنم کے ساتھ بنگلہ زبان میں، اللہ تعالیٰ بالکل جنت الفردوس میں پہنچا دیتے، میں پہنچا بھی نہیں سکتا میں. تو اب یہ جو مزاج ہمارا بنا ہے کہ جب تک دعا نہیں کرے گا سامنے والا، اعلان نہیں کرے گا مائک سے، تب تک ہم چندہ نہیں دیں گے. یہ مزاج بھی بدلنے کی ضرورت ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہر بات کا مائک میں اعلان کرایا جائے. بنارس میں ایک مسجد بن رہی ہے ہمارے محلے کے قریب میں. ایک اللہ کا بندہ آیا، نماز اس نے پڑھی، اس نے اعلان سنا کہ یہاں مسجد کی تعمیر کا کام چل رہا ہے. مسجد کی کمیٹی کے ذمہ دار کے کان میں دھیرے سے اس نے کہا مولانا صاحب مسجد کی تعمیر میں جتنا چھڑ لگے گا میں دینے کو تیار. کوئی اعلان نہیں ہوا، کوئی مائک پر لمبی چوڑی دعائیں اس کے لیے نہیں کی گئی. اس کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی مسجد بن رہی ہے، جتنا چھڑ لگے گا میری طرف سے لگے گا، جتنا سریا لگے گا میری طرف سے لگے گا. کوئی اللہ کا بندہ آتا ہے کہتا جتنے سیمنٹ لگیں گے میں دے دوں گا. کام اس طریقے سے ہوتا ہے میرے پیارے ساتھیوں. آج ہمارے اندر اگر کسی چیز کی کمی ہے تو اخلاص کی کمی ہے. کسی غریب کو راشن کا کٹ بھی ہم دیتے ہیں نا تو فوٹو کھینچتے ہیں اور اخبار میں ڈالتے ہیں کہ ہم نے ایک غریب کی مدد کی. غریب کی مدد تم نے کیا کی؟ تم نے غریب کی عزت کو نیلام کر دیا. جس غریب کو تم نے کیمرے کے سامنے فوٹو کھینچ کر کے میڈیا پہ ڈالا ہے، اس غریب کی کیا عزت نہیں ہے؟ کیا اس کی کوئی عزت نفس نہیں؟ اس کی کوئی خودداری نہیں ہے؟ کسی کی مدد کرنے کے نام پہ اس کی عزت کو نیلام کرتے ہو. کسی زمانے میں محاورہ تھا، کہاوت تھی نیکی کر دریا میں ڈال. اب کہاوت بدل گئی، اب نیکی کر فیس بک پر ڈال، نیکی کر یوٹیوب پر ڈال، نیکی کر اسٹیٹس پہ ڈال. اب تو صاحب خانے کعبہ کا طواف بھی ہو رہا تو وہاں بھی سیلفی لے رہے ہیں. اب ایک ہی چیز کی سیلفی بچی ہے، ابا مر جائیں تو ان کی لاش کے ساتھ بھی سیلفی لے جائیں. اب وہ بھی لوگ لینا شروع کر دیے ہیں، اپنے مرے ہوئے باپ کے ساتھ بھی لوگ سیلفی لے رہے ہیں. اللہ معاف کرے ہم سب. نمائش کا دور ہے، شہرت کا دور ہے، ریاکاری کا دور ہے. رمضان کا مہینہ ہمیں یہ سبق بھی سکھاتا ہے میرے ساتھی کہ کچھ عبادتیں ایسی بھی ہونی چاہیے جو ہمارے اور اللہ کے بیچ میں ہونی چاہیے. اور روزہ ایسی ہی ایک عبادت ہے. صبح فجر کے ٹائم آپ نے سحری کھائی، جو بھی آپ نے سحری کھائی، میں نہیں جانتا آپ کے سیمانچل میں کیا کیا کھاتے ہیں. ہو سکتا ہے کچھ لوگ گوشت بھی کھاتے ہوں، سبزی بھی کھاتے ہوں، روٹی چاول بھی کھاتے ہوں. جو بھی آپ نے سحری کے ٹائم کھایا، سحر کی اذان ہو گئی. ظاہر ہے 4 بجے